آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا وہ دور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں اور قیامت کی نشانیوں کا مسلسل ظہور ہو رہا ہے، اور ہر بات سچی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہی نشانیوں میں ایک ایسی نشانی ہے جو آج عرب میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور جو اتنی حیران کن ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کی اس نشانی کا تعلق ظہور اسلام سے قبل عرب کے دو مشہور دیویوں لات اور عزیٰ سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مختلف عرب قبائل میں الگ الگ بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، جن کی طرف عجیب و غریب قصے کہانیاں منسوب تھیں۔ ان بتوں میں ود، سوا، یاہوق، اصناف نائلہ، ہبول اور منات شامل تھیں۔ ان تمام بتوں میں دو بت ایسے تھے جنہیں عرب کے مشہور ترین اور سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے۔ ان کا نام لات اور عزیٰ تھا۔ کہا جاتا ہے قدیم عربوں میں بنو ثقیف میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ جب لوگ حج کرنے مکہ آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا، اور وہ بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزیٰ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی، اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ جب یہ لڑکی عزیٰ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزیٰ کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، لہذا مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزیٰ کی آپس میں شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ لات اور عزیٰ کی شادی ہو گئی، لیکن اپنی شادی کے بعد جب پہلی رات وہ کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے، اور اس طرح عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ لات کو فرشتہ اور عزیٰ کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لات اور عزیٰ انہیں دولت، اولاد اور حسن اور جنگ میں فتح دلوانے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ طائف اور خراج کے علاقے میں ان کے عظیم بت تھے۔ قریش اور عرب کے دیگر قبائل ان کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور ان کے آگے قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے اور نذرانے چڑھائے جاتے۔ عزیٰ کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بت اپنے ماننے والوں سے باتیں بھی کرتی تھی، اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم جنات کی ایک سرکس جنی اس مندر کے قریب جھاؤ کے ایک درخت پر رہا کرتی تھی، اور کبھی کبھی وہ عزیٰ کے اس بت میں سما جاتی تھی اور یہاں آنے والے لوگوں سے کلام کرتی تھی۔ کاہنوں نے لات اور عزیٰ کے نام لے لے کر اور اس کی قسمیں کھا کر کئی عقیدے بنائے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ نے ان بتوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی: کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ کیسی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت محض چند ناموں کے سوا کچھ نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، اور ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ تو صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے گرد رکھے تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا، اور پھر حضور نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ لہٰذا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات کے بت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عزیٰ کے بت کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح مکہ کی مقدس سرزمین کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ زمانہ بدلا اور وقت تیزی سے گزرا، بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں،
لیکن کسی نے بھی سرزمین عرب میں لات اور عزا کی دوبارہ عبادت کے متعلق نہیں سوچا۔ لیکن قیامت کے قریب لات عزا کی ان بتوں کا دوبارہ ظہور ہوگا اور یہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکے گا جب تک لات اور عزا کی دوبارہ عبادت نہ ہونے لگے۔ اور اس پر سید عائشہ نے فرمایا میں تو سمجھی تھی کہ عرب میں دوبارہ بت پرستی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس میں جو اللہ نے چاہا وہ عنقریب ہوگا۔ پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ باقی وہی رہ جائے گا جن میں کوئی خیر موجود نہیں ہوگی، وہ اپنے مشرک باباؤ داداؤ کے دین میں واپس چلے جائیں گے۔ سعودی عربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہر بحرف سب ثابت ہوئی ہے۔ جن بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور تمام مکے سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، آج عرب کے لوگوں نے انہیں لات اور عزا کے بتوں کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے ہیریٹیج منسٹری کے آفیشیل بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ لات اور عزا کو عرب کے قدیم دیویوں کی حیثیت دینی چاہیے، کیونکہ ان کی تاریخ سرزمین عرب سے ہمیشہ سے جڑی ہے اور مستقبل میں بھی جڑی رہنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت فوری ٹریولرز کے لیے ایسے ہیریٹیج میوزیم بنانا چاہتی ہے جہاں عرب میں پوجے جانے والے ان قدیم دیویوں کے بتوں کو نصب کی جائے گی۔ حال ہی میں مشہور اسلامک اسکالر، ریسرچر اور مناظر شیخ عثمان ابن فاروق نے یہ انکشاف کیا کہ سرزمین عرب میں لات اور عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے گھروں اور ان مخصوص مقامات پر ان دیویوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں جس میں لوگوں کو لات اور عزا کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی مذہبی آئیڈینٹی کو مزید قومی رنگ دینے کے لیے سوشل میڈیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں یہ کیمپین چلا رہی ہے کہ لات اور عزا کو سعودی کے ورثے کے طور پر دوبارہ متعارف کروایا جائے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر نام نہاد لبرل طبقہ ہے اور وہ لوگ ہیں جو محمد بن سلیمان کی پالیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے انتہائی قدیم علاقے الکیمیا سے ایک مورتی کا سر ملا ہے جو آج سے 2200 یا 2400 سال پرانا ہے۔ کیمیا سے اور بھی کئی قدیم اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے اور سعودی کی بت پرستانہ تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے جلد ہی مملکت میں ایک عظیم عجائب گھر تعمیر کی جائے گی جہاں یہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی۔ آج ہم قیامت کے بالکل قریب ترین دور میں آ چکے ہیں جہاں ہر چھوٹی بڑی نشانیاں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ عربوں کی ہلاکت قریب ہے اور فتنہ دجال کا زمانہ اب زیادہ دور نہیں رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو شرک و بت پرستی جیسے گناہ عظیم سے محفوظ رکھے اور عربوں کو ہدایت دے اور امن دور فتن میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔